یہ کس طرح سے پی ایم ایل این کی یا آپ لوگوں کی الائیڈ حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ عوام دوست بجٹ ہے، اس میں عوام کی دوستی والی تو کوئی بات نہیں ہے؟ جو حالات ہیں اس میں اس سے بہتر بجٹ ہو نہیں سکتا، اور ایک کوشش ہوئی ہے، اور میں نہیں سمجھتی کہ اس میں اگر آپ بہت ساری برائیاں نکال دیں تو آپ یہ کہیں گے کہ جی تنخواہ کیسے بڑھا دی، تو وہ بڑھنی تھی جہاں دوسرے لوگوں کے ڈیلی ویجز کے ہم نے بات کی ہے۔ پچھلے سال ہم نے کم سے کم منیمم ویج جو رکھی تھی وہ 25,000 رکھی تھی، تو سارے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور پی ٹی آئی کو بھی، اور یہاں تک کہ لوگ کورٹ میں چلے گئے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے استعفیٰ کی بات کی تو اس پہ بھی بات ہو رہی تھی کم سے کم ویج جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے، اور اس کو متحد پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ 25,000 تو کم ہے، اور بہت ساری جگہوں سے آواز آ رہی چلا بی بی میں قطع کلامی کر رہا ہوں، سوری، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، لیٹ می ری فریز مائی کوسچن، کیونکہ وہ پہلا سوال شاید صحیح نہیں تھا۔ بات یہ ہے کہ 18ویں ترمیم آئے ہوئے بڑا عرصہ ہو گیا اور آپ لوگ ہی لے کے آئے تھے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جو وزارتیں، جو محکمے صوبوں کو ڈیولوٹ ہو گئے، وہ ابھی تک وفاق میں کیا کر رہے ہیں؟ جو آپ سرپلس ہزاروں بلین کا یہ جو بجٹ وفاق کے اندر استعمال ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا یہ کیئرلیسنس نہیں ہے؟ کیا اس کی نہیں کٹوتی ہونی چاہیے تھی؟ 2012 کے بعد ان کو ڈیوالو ہونا تھا، 2012 کے بعد انہیں ڈیوالو ہونا تھا، جو جب تک ہماری گورنمنٹ رہی ہم نے جتنا ڈیوالو کر سکتے تھے کیا، لیکن اس کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت نہیں تھی، نہ اس کے بعد این ایف ٹی ہوا، نہ پی ایم ایل این کر سکی۔ مئی 2016 میں ڈیو تھا، اس کے بعد 20 میں تھا، دونوں نے نہیں کیا۔ پی ایم ایل این کی حکومت نے تو تھوڑا بہت کچھ صوبوں کا خیال کیا، لیکن ایک پی ٹی آئی نے تو یہ بھی نہیں کیا۔ کانسٹیٹیوشنل باڈی ہوتی ہے نیشنل اکنامک کونسل اور سی سی آئی، اور نیشنل اکنامک کونسل کا جو ہے وہ آئینی طور پر کم از کم سال میں 2 میٹنگز ہوں، انہوں نے وہ بھی نہیں کی۔ سی سی آئی بھی جب ان کے اپنے حکومتوں کے، ان کے اپنے صوبے چیخے کہ آپ صوبوں کا ایک اسٹیبلٹی فنڈ ہوتا ہے وہ تو آپ دیں، تو پھر اس کے بعد سی سی آئی ہوئی جس میں ہمارے جو ہے سی ایم صاحب بھی گئے۔ تو یہ تو صورتحال رہی، اور ان میں سے کوئی سنسیئر نہیں ہے کہ چھوٹے صوبوں کے مسائل حل کیے جائیں، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو۔ اگر آپ ارسا میں بھی دیکھیں تو چاروں صوبوں کی نمائندگی ہوتی ہے، پھر چاروں صوبوں میں ریگولیٹ کرتا ہے چیئرمین کا عہدہ۔ جیسے ہی سندھ کی باری آتی ہے سارے لوگ چیخ پڑتے ہیں کہ جی نہیں وہ ٹھیک ہے، میرے کہنے کا مطلب کیا ہے، نہیں کیا انہوں نے۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ 1500 بلین ڈیڈ آرگنائزیشنز کو جو دے رہے ہیں، آپ ان کو 1-1 روپے کا بھی پرائیویٹائز کر دیں تو ہر سال کا 1500 بلین بچتا ہے نا۔ آپ لوگ یہ جو پورے جی او آرز ہیں، میو گارڈنز ہیں، آپ کے سرکاری ڈی سی اوز ہیں، کمشنرز ہیں، ان کے جو گھر ہیں، تقریباً یہ $50 بلین کی ریئل اسٹیٹ ویلیو ہے اس کی۔ کیا ہمارا ملک جو ہر ایک سے ہر وقت بھیک مانگتا رہتا ہے، قرضے مانگتا رہتا ہے، وہ ایسی عیاشیوں کا متحمل ہو سکتا ہے جو دنیا کے کسی ملک میں نہ ہو؟ دیکھیں وقت آ گیا ہے کہ ایک واقعی چارٹر آف اکانومی ہونا چاہیے، اس پہ سارے جماعتوں کے جو پاس ہیں لوگ اور جو بیوروکریسی میں ہیں وہ بیٹھیں، اور اس طرح کی اگر کوئی ریفارمز ہو سکتی ہیں جس کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے تو بالکل ہونی چاہیے۔ اور جہاں تک بات ہے ہر سسٹم آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں سے کوئی مسئلہ ہے، تو اگر سسٹینیبلٹی جو ہے وہ ایک سسٹم کو بھی ہو جائے تو اس ملک کو جو دیا ہے وہ سیاستدانوں ہی نے دیا ہے، اور اگر ان کو موقع دیا جائے تو وہ بیٹھ کے کرتا ہے۔